بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احاد۔ ڈیئر ویورز، آج کی جو میں ویڈیو بناؤں گی وہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا، اور بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے، اور کتنی ہی لڑکیاں، کتنی ہی عورتیں اس بری لت میں، اس بری عادت میں پڑ چکی ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ مردوں میں تو آپ نے مجزنی سنا ہوگا، ہینڈ پریکٹس سنا ہوگا، لیکن یہ بری عادت اب لڑکیوں اور عورتوں میں بھی پائی جانے لگ گئی ہے۔ کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں مجھے میسج کرتی ہیں، مجھے ان باکس کرتی ہیں، مجھے کمنٹ کرتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ مجزنی کی عادت ہو گئی ہے، ہم خود کو خود ہی ریلیز کرتے ہیں، خود سے خود ہی ڈسچارج ہوتے ہیں، اب ہم اس عادت سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے یا افسوس کی بات کیا ہے کہ یہ عادت جو ہے کم عمر لڑکیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ یہ عادت جو ہے وہ 16 سے 20 سال کی عمر کی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ 16 سے بھی کم ابھی پیریڈس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دماغ جو ہے آج کل انٹرنیٹ پہ غلط مواد، سہیلیاں آپس میں کوئی ایسی بات کر لیتی ہیں، یا گھر میں کسی شادی شدہ کپل کا ہونا کیوریوسٹی کے باعث کچھ ایسی باتیں معلوم کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر شہوت جاگ جاتی ہے، اور وہ ہینڈ پریکٹس والے طریقے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کیا ہے کہ گندی موویز دیکھ کے خود کو ریلیز کرنا، یا فنگرنگ کرنا، یا خود کے پستان دبانا، یا خود ہی کسی ایسی چیزوں کو شرمگاہ کی طرف موو کرنا اور خود کو ریلیز کرنا۔ اور یہ عادت، یہ جو لڑکیوں میں پائی جا رہی ہے، یہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے لڑکیوں کے اندر، یہ برا فیکٹر، یہ بہت بری عادت ہے اور گناہ کے راستے پہ لے جا رہی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب عورتیں بھی اسی لت میں مبتلا ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، چلیں ان کو تو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا، یہاں پہ میں ان کو ڈسکس کرتی ہوں جو لڑکیاں کنواری ہیں، ابھی جوان ہوئی ہیں، وہ اگر یہ حرکت کرتی ہیں تو اس سے ان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو ان کے اندر کی جو معصومیت ہے، ان کے اندر کی جو شرم و حیا ہے، ان کے اندر کی جو جھجک ہے، وہ ختم ہو جائے گی حرکت کرنے سے، خود کو خود کے ساتھ ریلیز کرنا۔ مانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ سب میں رکھا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا جذبہ ہے کہ جس سے شہوت جاگتی ہے اور جس سے جنسی عمل ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو کہ قدرت نے مقرر کر رکھا ہے۔ وقت سے پہلے کسی بھی چیز کا مس یوز کرنا بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس ہینڈ پریکٹس میں، فنگرنگ کرنے میں، یا گندی موویز دیکھنے میں، یا خود کی باڈی کو کچھ اس طریقے سے موو کرنے میں کہ لذت ملے، سرور ملے، اور وہی سیکس والی کیفیت ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ بغارت پھٹ جاتا ہے۔ اب پھٹ جاتا ہے تو شادی کی رات کو، سہاگ رات کو، ہمارے ہاں جب ہسبینڈ کے ساتھ انٹر کورس کیا جاتا ہے تو خون آنا ایک کنوارے پن کی بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے خود سے کوئی ایسی حرکت کی ہے اور خدا نہ کرے شادی کی رات کو آپ کو خون نہیں آتا اس عمل کے دوران، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہسبینڈ شور مچاتے ہیں، اور اکثر انہی باتوں کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے وہ طلاق بھی دیتا ہے اور گھر ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ویسے تو ضروری نہیں کہ پردہ بغارت جو ہے وہ شادی کی رات کو اس میں سے خون ہی نکلے، اسی رات کو پھٹے، کچھ کا ویسے بھی بچیوں کا رننگ میں یا سیڑھیوں اترتے چڑھتے پھٹ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے خود سے ایسی کوئی پریکٹس کی ہے، ایسی کوئی گندی عادت اپنائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس رات کو آپ پھر اپنے آپ کو ہی دوش دیں گی۔ پھر جو مجزنی کرنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو ہسبینڈ شادی کی رات کو اچھے طریقے سے پہچان جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس عمل کے دوران ان کے اندر جھجک نہیں ہوگی، ان کے اندر شرم نہیں ہوگی، ان کی وہ جگہ ہے وہ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ کھلی بھی ہوگی، اور ایک بالکل صاف ستھری جو ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس میں پرابلم ہوگا، اور ہسبینڈ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو لڑکی جو میری بیوی ہے یہ پہلے سے حرکتیں کرتی رہی ہے، تو کیوں آپ ایسی حرکتیں کریں کہ وہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے پرابلم بن جائے، اور آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے لذت و سکون حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنی اس چیز کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت خود کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ شرم و جھجک ختم ہو گئی، چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں، بلڈ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے، اور لیکوریا کی بھی یعنی پانی کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو اور نماز جیسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔
تو میں ریکویسٹ کروں گی تمام کنواری بچیوں سے کہ پلیز 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 اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں برباد نہ کریں. جو چیز جس وقت ملنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں شادی شدہ کی طرف کہ شادی شدہ عورتیں کیوں اس چیزوں یا اس لت میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہسبینڈ موجود ہے. کچھ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ غلط فلمیں دیکھتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک گھنٹے تک سیکس کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے اور وہ جو آدمی جو ہوتا ہے وہ ڈسچارج نہیں ہوتا اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہسبینڈ ہے وہ بھی شاید ایسے کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے. تو بھائی وہ فلم ہے، اس میں میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، ایک سین کو کتنے دفعہ کیا جاتا ہوگا اور اس چیز کا فلموں کا جو ہے وہ ہماری ریئل زندگی سے تعلق نہیں ہے. تو وہ ہسبینڈ سے بھی وہی ایکسپیکٹیشنس رکھتی ہیں، وہی ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ 40 منٹ یا ایک ایک گھنٹے تک ان کے ساتھ انٹر کورس کرے گا اور یہ کام کرے گا. لیکن عام جو ہماری ریئل لائف ہوتی ہے اس میں ایسی پاسبلٹی نہیں ہوتی. 15 سے 20 منٹ میکسیمم ٹائمنگ سمجھے جاتے ہیں مردوں کے. تو وہ کیا کرتی ہیں، پھر شوہر سے دور بھاگتی ہیں اور اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کے ذریعے ریلیز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہیں ہو پاتی. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عورت اس صورت میں کہ جب میاں ملک سے باہر ہے یا شہر سے دور ہے اور ان کے ہاں اس ٹائپ کے ریلیشن شپ جو ہیں، صحبت والے معاملات جو ہیں کم از کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے اس کی یاد میں تڑپتی ہے اور پھر وہ اس طریقے کی عادتیں اپنا لیتی ہے، تو پھر اسے شوہر کی ضرورت نہیں پڑتی. تیسری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ باہر فارغ ہو کر آ جاتا ہے، اس کی عادتیں گندی ہوتی ہیں، وہ باہر کی عورتوں کو منہ لگاتا ہے اور بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. آخر وہ بھی عورت ہے، وہ اپنا کام کیسے چلائے گی؟ تو وہ ایسے چلا لیتی ہے. تو میں شادی شدہ عورتوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کوشش کیجئے کہ اپنے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے اور اپنے شوہر کے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. آپ فلموں والا سیکس ان سے ایکسپیکٹ مت کیجئے. آپ نارمل زندگی جینے کی کوشش کیجئے. جن کے شوہر ملک سے باہر ہیں وہ کوشش کریں کہ صبر والا معاملہ اختیار کریں، کم پیسوں پہ گزارا کر لیں لیکن شوہر کے ساتھ رہیں. اور جن کے شوہر باہر منہ مار کے آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بناؤ سنگار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے جسم کی خوبصورتی سے اپنے شوہروں کو اپنی طرف مائل کریں. اگر آپ اس بری لت میں پڑ گئیں تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کو کبھی بھی شوہر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کیا کریں گی کہ شوہر کے بغیر ہی فارغ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کو شوہر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور نہ آپ اس کی عزت بھی نہیں کریں گی اور نہ محبت کریں گی. تو کوشش کیجئے کہ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں. تو کنواری بچیاں بھی اس بات سے دور رہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی اس بات سے دور رہیں کیونکہ مجھ زنی کرنا، ہینڈ پریکٹسنگ کرنا، خود سے خود کو فارغ کرنا، خود سے خود کو ڈسچارج کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اس گناہ سے اور آپ بھی بچیں کیونکہ اس کے بہت سارے دینی نقصانات تو ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پٹھوں میں کھچا ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے، بلڈ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہو جاتی ہے اور وضو اور نمازوں میں بھی وہ بہتری یا وہ عمدگی نہیں رہتی. تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید جچہ بچہ سے متعلق معلومات اور جنسی مسائل سے آگاہی کے لیے میرے چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیے. اپنے سوالات مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ہاں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. تو اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.